اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو تمام معززین کو جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس بابرکت محفل میں، آپ تمام لوگوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ صاحبزادہ خاور صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس 7 سالہ تقریبات جو ایک ہمارے علاقے کی روحانی شخصیت سائیں ٹیکا سرکار کہ جو وہاں پہ ایک عرس اور لوگوں کا اکٹھا ہونا ہر سال، اس کی یہ آج اس دفعہ 100 سال پورے ہو رہے ہیں، تو مجھے بھی اس تقریب میں انہوں نے بلایا اور مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اس کے اوپر بات کروں۔ جس طرح مقررین آئے، انہوں نے پہلے بھی بہت ساری بات آپ لوگوں سے کی کہ بیسیکلی ہمارے خاص طور پہ اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، اور پھر سب سے بڑھ کے کہ اس دنیا کو مختلف چیزوں کے ساتھ سجایا، اور سجانے کے بعد جو اس کرۂ ارض کے اوپر جو خدا تعالیٰ کو سب سے عزیز اور سب سے کہ جس کے لیے یہ کائنات بنائی اور اس کو عقل دی، سمجھ بوجھ دی، وہ تھی اشرف المخلوقات جو ہم انسان ہیں۔ پھر ان انسانوں کے اندر 1,24,000 پیغمبر آئے، کہ جنہوں نے ہمیں، اور اس دور کے اندر جو قومیں تھی، انہوں نے اپنی اپنی قوم یا اس وقت اس کرۂ ارض کے اوپر جو لوگ رہتے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، اور جس کے لیے یہ کائنات مجھے، آپ کو، سب لوگوں کو پیدا کیا گیا تھا، اس کو، اس کائنات کو بنایا گیا، اور پھر 1,24,000 پیغمبروں کے بعد جس پیغمبر سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی کہ اتنی کی کہ پھر فرش اور عرش میں کوئی فرق نہیں چھوڑا، اور پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے اپنی اس امت کے ساتھ اتنی محبت کی کہ اگر وہ اس عرش کے اوپر بھی گئے تو انہوں نے مانگا اور معافی مانگی تو صرف اس اشرف المخلوقات اور خاص طور پہ اپنی امت مسلمانوں کے لیے مانگی۔ اور آج پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک بھیجی، جو نازل ہوئی ہمارے پیارے نبی اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور اس میں ہمیں ایک راستہ دے دیا گیا کہ اگر ہم اس راستے کے اوپر چلیں گے تو یہ ہماری کامیابی کا راستہ ہے، اگر ہم اس سے ہٹیں گے تو وہ ہماری بربادی کا راستہ ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور کسی تفرقے میں نہ پڑو، اور یہی وہ چیزیں تھیں جو ہمیں قرآن پاک کے اندر بھی سمجھا دی گئیں۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ خاتم النبیین اور آخری نبی یہ ہم سب لوگوں کا ایمان کا ایک حصہ ہے کہ وہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا، تو پھر ایک اور سلسلہ شروع ہوا۔ وہ سلسلہ ان صوفیاء اکرام کے ذریعے شروع ہوا، اور وہ صوفیاء اکرام خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر جہاں پہ مسلمان بھی رہتے تھے، ہندو بھی رہتے تھے، اور بھی مذاہب تھے، لیکن اس خطے کے اندر اسلام کو اور اسلام کی جو تعلیمات تھی ان کو پھیلانے میں اور اس اسلام کی روشنی کو آگے بڑھانے میں، وہ اس پورے برے صغیر کے اندر ان صوفیاء کرام نے ہی اس کو آگے بڑھایا جو آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اس میں بے شک بری سرکار ہوں، گولڑا شریف ہو، بہاؤالدین زکریہ ہوں، بلے شاہ ہوں، اس طرح کی بہت سارے صوفیاء اکرام جو اپنے اپنے ان علاقوں کے اندر تھے۔ جس طرح ایک مقرر نے یہاں پہ بتایا کہ ان کی محفل سجتی تھی، اور اس بیٹھک اور اس محفل کے اندر جس طرح آج یہاں پہ ایک بیٹھک لگی ہے، اس میں یہی ہوتا تھا کہ وہ اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی سنت کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے۔ تو آج اگر اس خطے کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کا بول بالا ہے، تو اس میں ان صوفیاء اکرام کا بہت بڑا کردار تھا، اور ہمیں اس کردار جو وہ ہمیں ایک چیز دے کے گئے ہیں، جو انہوں نے ہمیں رستہ بتایا، حق سچ اور اللہ کی وحدانیت کے اوپر یقین، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، یہ ساری چیزیں جو ہمیں ان کے رہن سہن سے، ان کی تعلیمات سے جو ہمیں ملی ہیں، یہ اب ہم لوگوں کی بھی ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اسی طریقے سے اس کو آگے بڑھائیں اور اپنی آنے والی نسلوں تک اس کو پہنچائیں۔ اور آج سائیں ٹکا سرکار نے، کیونکہ آج میں وہ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ سلسلہ کوئی مطلب ویسے ہی بیٹھے بیٹھے شروع نہیں ہو جاتا کہ بندہ گھر بیٹھا ہوا ہو تو یہ سلسلہ شروع ہو جائے۔ محبت ہم ایک دوسرے سے بھی کرتے ہیں، مسلمان ہم سارے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن یہ چیز ہزاروں لاکھوں مسلمانوں میں اسی کو عطا ہوتی ہے جو دل سے مانگ رہا ہوتا ہے، جو دل سے طلبگار ہوتا ہے۔ وہ اسی طلب کے اندر جب اس کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ یہاں پہ میری برادری کے لوگ کیا کہیں گے، یہاں پہ دنیا مجھے کیا کہے گی، یا میرے پاس مال و دولت نہیں رہے گا، میں کوئی کام کاج نہیں کروں گا، لیکن جس مال و دولت کی طلب میں وہ ہوتے ہیں اس کے لیے پھر وہ چلے بھی کاٹتے ہیں، وہ اس دنیا سے ہی کٹ جاتے ہیں۔ وہ دنیاوی جو ہمارے لذتیں ہیں ان سے کٹ جاتے ہیں، تب جا کے یہ مقام وہ پاتے ہیں۔ اور ہمارے جو یہ علاقہ تھا، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت، میرے سے تو بہت پہلے ہمارے سائیں ٹکا سرکار صاحب نے ایک پودا، اس زمانے میں میری پیدائش سے پہلے سائیں اشرف سرکار کی صورت میں تمیر میں بھی لگایا تھا،
اب کیونکہ میں چھوٹا تھا تو میں جاتا رہتا تھا. آج جو ان کی اولاد تھی وہ نہ صرف دینی تعلیم کے لیے انہوں نے کام کیا بلکہ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ کام کیا. اور آج بھی کئی نسلیں گزر جانے کے بعد ان کا عزت اور احترام اسی طریقے سے ہے جس طرح ان کے بزرگوں کا تھا. کامرا شریف اور تمیر میں بڑا فرق ہے. اگر ہم اس زمانے کو دیکھیں تو میرے خیال میں کوئی روڈ بھی نہ ہوئی ہوگی کہ جس وقت یہ ان علاقوں کے اندر ٹریول کرتے رہے، جاتے رہے اور اسلام کی روشنی کو پھیلاتے رہے. تو میں صرف یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے آج صاحبزادہ خاور صاحب نے اس سلسلے کو شروع رکھا ہوا ہے، ہم سب لوگوں کو مل کے ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. اور جہاں کہیں بھی ہماری ان کو سیاسی حوالے سے یا کسی بھی اور حوالے سے ان کو ہماری ضرورت ہو ہمیں ان کا بازو بننا چاہیے. کیونکہ یہ کام، یہ سلسلہ جو یہ نیک لوگ شروع کر کے گئے تھے، اس جو تھوڑی سی دنیاوی زندگی ہے ہماری، اگر ہم سارے مل جل کے تو اس کام میں بھی حصہ ڈالیں تو جہاں پہ یہ آج کھڑا ہے، جس طرح ایک مقرر نے یہاں پہ بات کی کہ ہم اس کو یہاں سے بہت آگے بڑھا سکتے ہیں. اور نہ صرف اپنے علاقے کے لیے بلکہ پورے برِ صغیر کے اندر ہم اپنے مذہب اسلام کو اسی طریقے سے جو صحیح اس کی روح ہے اس کو اگر ہم روشن لوگوں کے سامنے رکھیں گے، اس کو روشناس کرائیں گے تو انشاءاللہ ہماری بھی اللہ تعالیٰ آخرت کی منزلیں آسان کرے گا. میں ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کا اور خاص طور پر صاحبزادہ صاحب آپ کا اور جتنے یہاں پہ معززین علاقہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی سماجی شخصیات بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے خاص طور پہ بلال یامین ستی صاحب جو آپ کے علاقے سے ایم پی اے بھی ہیں، میں آپ تمام لوگوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. دعاؤں کا طلبگار ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ جی.